اور سود کے تعلق سے ایسی بکواس کر رہے تھے کہ ہاں بھائی ہمارے کو اب ضرورت ہے، کون تو بھی دیو بولے تو دیتے کیا، تم دیو پھر میرے کو 1,00,000 روپے بغیر سود کے کون دیتا میرے کو، آج سود سے لینا ہی پڑتا۔ تو میں کئی لوگوں کو سمجھایا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، پچھلی مرتبہ بھی میں یہ بات سمجھایا، بھائی آج اکثر لوگ جو سود پہ قرض لیتے ہیں ان کے سود پہ قرض لینے کی وجہ ضرورتیں نہیں ہوتی، خواہشات ہوتی ہیں۔ اصل میں لوگ آج قرض لیتے چاہے سود پہ ہو یا بغیر سود پہ، اکثر لوگ 90% قرض جو لیتے وہ ضرورتوں کے لیے نہیں لیتے، مجبوری میں نہیں لیتے، وہ صرف خواہشات پہ لیتے ہیں۔ کیسی خواہش؟ شادی کرنا ہے بیٹی کی یا بیٹے کی، ہوتے ہیں 1,00,000 2,00,000 روپے، حالانکہ سنت طریقے سے دیندار کے ساتھ نکاح کر کے دے دیتے تو آپ کو 1,00,000 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن خواہشات میں جا کے کہ لوگ کیا سمجھیں گے دعوت نہیں دیے تو، لوگ کیا سمجھیں گے فنکشن ہال میں نہیں کرے تو، لوگ کیا سمجھیں گے اتنے پکوان نہیں پکائے تو، خواہشات میں آ کے اور 2,00,000 4,00,000 قرض لے لیتے ہیں۔ یہ خواہش کے لیے قرضہ، سودی قرضہ ہو یا کون سا بھی قرضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ جائز قرضہ تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس پر قرض لے رہے شادیوں کے لیے، رسموں کے لیے، رواجوں کے لیے، بلکہ آج تو برتھ ڈے کرنے کے لیے بھی قرض لے لیتے لوگ، آج برتھ ڈے کرنے کے لیے، گھروں کے لیے لون لے لینا، قرض لے لینا، سودی قرض، گولڈ لون کہتے بڑی آسانی کے ساتھ، سونا بینک میں رکھو، پیسے لے لو، گھر بنا لو، سودی قرض بدترین گناہ ہے، یہ یاد رکھو۔ کیوں بھائی؟ چھوٹے گھر میں تھے تو کیا ہو رہا تھا، کرائے کے گھر میں تھے تو کیا ہو رہا تھا، ٹین شیڈ کے ہی گھر میں تھے تو کیا ہو رہا تھا، نہیں، خواہشات ہماری اتنی بڑی کہ ہم کو بڑا گھر ہونا، ہمارا اپنا ہونا، اس کے لیے چلو سودی قرض ہوئے تو سودی قرض لیں گے، تو قرض لیتے ہیں آج لوگ خواہشات کے لیے، گاڑی لینا خواہش کے لیے، بغیر گاڑی کے کیا زندگیاں نہیں گزرتی ہیں، لیتے ہیں، فائنانس پہ لے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس طرح کے جتنے بھی آج قرض ہو رہے ہیں، اور میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا، اگر سود کا گناہ یاد رہے، اللہ کا حکم ہمیں یاد رہے، ہماری اپنے پاس ہے سو پراپرٹیاں بیچ دو، اگر مجبوری ہے تو قرض لینے کی، پراپرٹیاں ہیں تو پراپرٹیاں بھیج دو، گلے میں سونا ہے تو سونا بیچو، پلاٹ ہے تو پلاٹ بیچو، گاڑی ہے تو گاڑی بیچو، گھر ہے تو گھر بیچو، مجبوری میں تمہیں ہاسپٹل میں اگر پیسے لگانا پڑ رہا تو اپنی چیزیں بیچ لو، لیکن سودی قرض مت لو، کیونکہ سودی قرض بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ تو اس لیے پہلی چیز یہاں پر کیا سمجھ میں آیا کہ قرض لینے کے شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ جائز ضروریات پہ اگر قرض لینا ہے تو لے سکتے ہیں، ورنہ آج لوگ تو صرف موبائل دیکھا دیکھی میں، اب تک چھوٹا موبائل تھا، لوگ پورے بڑا موبائل اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ بھی EMI لگا کے قرض پہ لیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ ضرورت ہے؟ نہیں، وہ خواہش ہے، وہ خواہش ہے، خواہشات پہ قرض لیتے ہیں آج لوگ۔ پھر اسی طرح فنکشنز کے لیے، اور کئی لوگوں کو تو ہم دیکھتے ہیں شراب پینے والا شرابی، صرف اس کی شراب پینے کے لیے وہ قرض لے لیتا لاکھوں کے۔ پھر اسی طرح جوا کھیلنے والے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ یہ بیٹنگز لگانے والے۔ آج ہی صبح کا میں نیوز دیکھ رہا تھا تو ایک نوجوان آن لائن گیمز، اور جمعہ کے خطبے میں بھی، پچھلے جمعہ کے خطبے میں میں وہاں پر یہ بھی بات بتایا تھا کہ آج آپ کے اپنے بچوں پر اگر آپ کی کڑی نظر نہیں رہی تو آپ کے بچے صرف گیم کھیلنے کے نام سے موبائل لے لیں گے، اور وہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے آن لائن بیٹنگ جو کرتے ہیں، اتنا خطرناک کہ 24 سال کا نوجوان، آج صرف وہ ایک نوجوان نہیں، وہ نوجوان، اس کی ماں، اس کا باپ اور اس کی بہن جو کہ شادی نہیں ہوئی، گھر کے چاروں خودکشی کر کے مر گئے۔ AP کا واقعہ، آج صبح کی نیوز ہے یہ۔ کیوں خودکشی کرنا پڑا؟ کیونکہ ان کا جو 24 سال کا نوجوان تھا وہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے اور آن لائن بیٹنگز کرتے ہوئے اتنے قرضے کر دیا کہ اس کے گھر کو بیچنا پڑا، تب بھی اس کے قرضے پورے ادا نہیں ہوئے تو آخر میں خودکشی کر کے مر گئے۔ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دے رہے آج بچے آن لائن بیٹنگ کے نام سے۔ تو اس طرح کے قرض لینا، یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ جائز ضروریات کے لیے قرض نہیں لیتے، صرف خواہشات کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرض لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ کئی خواتین کے بارے میں سنتا ہوں کہ اپنے بچوں کے برتھ ڈے پارٹیز ہو یا پھر چھلے چھٹیاں کرنا ہو یا ان کے گھر کے رسمیں رواجیں جو کرنا ہو، اس کے لیے لاکھوں کا قرض کرتی ہیں۔ کئی مرد حضرات آگے بولتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم کتنا بھی بولیں ہماری بات ہمارے گھروں میں چلتی نہیں، ہمارے خواتین، ہماری عورتیں سنتے نہیں، میں منع کرنے کے باوجود بھی اتنی بڑی دعوت دینا بلکہ ضد کر کے بیٹھے، اور یہ ضد کے لیے مجھے اتنے لاکھ قرضہ کرنا پڑا۔
صرف دعوتوں کے لیے خرچہ کرنے والی عورتیں، رسم و رواجوں کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے، واہ واہی کے لیے اور تعریفوں کے لیے ایسی دعوتیں کرتے ہوئے جو قرض لیتے، اس میں اللہ کی مدد نہیں رہتی، یاد رکھو۔ دوسری شرط قرض لینے کے جو شرائط میں دوسری شرط یہ ہے ادائیگی کی سچی نیت رہنا۔ آپ ضرورت کے لیے اگر قرض لے رہے، مجبوری میں قرض لے رہے، تو آپ کی نیت واپس کرنے کی رہنا، ادائیگی کی نیت رہنا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ادائیگی کے ارادے سے لوگوں کا مال لیتا ہے اللہ اسے ادا کروا دیتا ہے، اور جو شخص انہیں برباد کرنے کے ارادے سے لیتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ لیتے وقت ہی اگر یہ ارادہ ہے ارے دینا کہاں ہے جی، خالی لے لیں گے، کئی لوگ ایسے رہتے، کئی حرام خور ایسے رہتے، ان کی نیت ہی یہ رہتی دینا کس کو ہے، وہ چلو ان کو جال میں پھنسائیں گے میٹھی میٹھی باتیں کہہ کر۔ کچھ لوگ تو ہیلپ کرتے، مدد کرتے، ارے انہوں کتنے دیندار کی، کتنے اچھے لوگاں کی، بیچارے نمازی، داڑھی ٹوپی پرہیزگار، ہاں کچھ بھی کام بولے تو جلدی بھاگ کے آ جاتے، جلدی مدد کرتے، اچھی اچھی باتیں کرتے، ایسا کرتے کہ اتنے اچھے لوگاں کہ شاید ان سے اچھے کون بھی نہیں ہوں گے، ایسی جال میں پھنسا دیتے کہ اچھی ایکٹنگ کر لے کے قرض لے لیتے۔ ان کی نیت ہی یہ رہتی کہ اس کو دینا کون ہے، بس لے لیے کھا گئے ہو گیا، اس کو دینا نہیں ہے۔ کئی سووں کے لوگوں کے قرض لے کے ڈبانے والوں کو آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ داڑھی ٹوپی نمازیں سب نظر آتی ان کی زندگیوں میں، لیکن معاملات دیکھیں تو بد سے بدتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر تم قرض لیتے وقت پہلے تو نیت یہ ہونا ضرورت کے لیے قرض لینا ہے، مجبوری میں قرض لینا ہے، اور لیتے ہیں تو نیت یہ رہنا کہ اللہ میں اسے ضرور واپس کر دوں گا۔ اگر اس نیت سے لیے اللہ ان کی مدد کرتا، ان کا قرض ان کو ادا کروا دیتا، لیکن دینا ہی نہیں ہے مجھے، اگر اس نیت سے یعنی ڈبونے کی نیت سے اگر لے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دوسروں کا مال برباد کرنے کی نیت سے لیے اللہ تعالیٰ بھی تمہیں برباد کر دیتا ہے، برباد کرتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کر سکتا، وہ آخرت میں بھی کر سکتا، وہ بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن، کوئی بھی لڑائیاں جھگڑے، کسی بھی حال میں ان کی زندگیوں کو بے چینی اور بے سکونی کے ساتھ گزار کے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ شرائط بھی سن لیے۔